السلام علیکم۔ آج ہم بی اے فرسٹ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب معیار ادب میں سبق غالب کی شاعری میں آگے مطالعہ کریں گے۔ ایک جگہ انسان کی زندگی کو اس لحاظ سے کہ جب تک موت نہیں آتی اس کو غم سے نجات نہیں ہوتی، سما سے تشبیہ دی ہے کہ جب تک صبح نہیں ہوتی وہ برابر جلتی رہتی ہے، جیسا کہ کہتے ہیں غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اسی قسم کی بدی و نادر تشبیہات سے مرزا کے دونوں دیوان اردو اور فارسی بھرے ہوئے ہیں۔ قطع نظر تشبیہات کے مرزا ہر ایک بات میں، جیسا کہ پہلے حصے میں بیان ہو چکا ہے، ابتذال سے بہت بچتے تھے۔ مبتذل مضامین، مبتذل تشبیہیں، مبتذل محاورے، مبتذل ترکیبیں جس قدر ان کے کلام میں ملیں گی، ظاہرہ کسی ریختہ گو شاعر کے کلام میں نہیں مل سکتی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مرزا نے استعارہ و کنایہ و شمیل کو، جو کہ لٹریچر کی جان اور شاعری کا ایمان ہے اور جس کی طرف ریختہ گو شعراء نے بہت توجہ کی ہے، ریختہ میں بھی نسبتاً اپنے فارسی کلام سے کم استعمال نہیں کیا، اور شعراء نے استعارے کو صرف محاورات اردو میں بلا شبہ استعمال کیا ہے، لیکن استعارے کے قصد سے نہیں بلکہ محاورہ بندی کے شوق میں استعارے بلا قصد ان کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں۔ یہاں چند مثالیں مرزا کے کلام سے نقل کی جاتی ہیں۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ دوست کو رخصت کرتے وقت جو دردناک کیفیت گزری تھی اور اس کے چلے جانے کے بعد رہ رہ کر یاد آتی ہے، اس میں جو کبھی کبھی کچھ وقفہ ہو جاتا ہے، اس کو قیامت کے دم لینے سے تعبیر کیا۔ ایسے بلیغ شعر اردو زبان میں کم دیکھے گئے ہیں جو حالت فی الواقع ایسے موقع پر گزرتی ہیں۔ ان دو مصرعوں میں اس کی تصویر کھینچ دی ہے، جس سے بہتر کسی اسلوب بیان میں یہ مضمون ادا نہیں ہو سکتا۔ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ جو مطلب اس شعر میں ادا کیا گیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ انسان کو درجہ کمال تک پہنچنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ریختہ میں اور کیا فارسی میں، کیا نظم میں
اور کیا نثر میں باوجود سنجیدگی و متانت کے شوخی و ظرافت ہے، جیسا کہ مرزا کے انتخابی اشعار سے ظاہر ہوگا۔ مرزا سے پہلے ریختہ گو شعراء میں دو شخص شوخی و ظرافت میں بہت مشہور گزرے ہیں، ایک سودا اور دوسرے انسا، مگر دونوں کی تمام شوخی و خوش طبعی، ہجو گوئی یا فحش و ہزل میں ایک سودا صرف ہوئی، بخلاف مرزا غالب کے کہ انہوں نے ہجو یا فحش و ہزل سے کبھی زبان قلم کو آلودہ نہیں کیا۔ چوتھی خصوصیت مرزا کی طرز ادا میں ایک خاص چیز ہے جو اوروں کے ہاں بہت کم دیکھی گئی ہے، جس کو مرزا اور دیگر ریختہ گویوں کے کلام میں مابع الامتیاز کہا جا سکتا ہے۔ ان کے اکثر اشعار کا بیان ایسا پہلو دار واقع ہوا ہے کہ بادی النظر میں اس سے کچھ اور معنی مفہوم ہوتے ہیں، مگر غور کرنے کے بعد اس میں ایک دوسرے معنی نہایت لطیف پیدا ہوتے ہیں، جن سے وہ لوگ جو بظاہر معنوں پر قناعت کر لیتے ہیں لطف نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں ایسے اشعار کی چند مثالیں لکھی جاتی ہیں: کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آتا ہے۔ اس شعر سے جو معنی فوراً متبادر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس دشت میں ہم ہیں وہ اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر گھر یاد آتا ہے، یعنی خوف معلوم ہوتا ہے، مگر ذرا غور کرنے کے بعد اس سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر ہی کو سمجھتے تھے کہ ایسی ویرانی کہیں نہ ہوگی، مگر دشت بھی اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر گھر کی ویرانی یاد آتی ہے۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افگن عشق، ہے مکر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ اس شعر کے ظاہر معنی یہ ہے کہ جب سے میں مر گیا ہوں میں مردہ فغن عشق کا ساقی یعنی معشوق بار بار صلا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو شراب عشق کی طرف بلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد شراب عشق کا کوئی خریدار نہیں رہا، اس لیے اس کو بار بار صلا دینے کی ضرورت ہوئی ہے۔ مگر زیادہ غور کرنے کے بعد، جیسا کہ مرزا خود بیان کرتے تھے، اس میں ایک نہایت لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلا مصرع یہی ساقی کی صلا کے الفاظ ہیں اور اس مصرعے کو وہ مکر پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ بلانے کے لہجے میں پڑھتا ہے: کون ہوتا ہے حریف میں مردہ فغن عشق، یعنی کوئی ہے جو
مردہ افغن عشق کا حریف ہو، پھر جب اس آواز پر کوئی نہیں آتا تو اسی مصرعے کو مایوسی کے لہجے میں مکر پڑھتا ہے، کون ہوتا ہے حریف میں مردہ افغن عشق، یعنی کوئی نہیں ہوتا، اور میں اور اس لہجے میں اور طرز ادا کو بہت دخل ہے، کسی کو بلانے کا لہجہ اور ہے اور مایوسی سے چپکے چپکے کہنے کا انداز اور ہے۔ جب اس طرح مصرعے مذکور کی تکرار کرو گے فوراً یہ معنی ذہن نشین ہو جائے گا۔ شکریہ۔